بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب بنگلہ دیش کی اپڈیٹ کرنی ہے، صورتحال بہت ضروری ہے۔ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ہر ڈکٹیٹر کے لیے جناب ایک سبق ہے، کیونکہ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی وہاں ڈکٹیٹر بن کے بیٹھی ہوئی تھی، جڑا حشر ہویا ہوتا۔ توبہ 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 جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 500 قیدی جڑے نے جیل توڑ کے پاس گئے سن ہوں جدوں دا واقعہ ہو رہے اپنے کام ہی ادھر پائے ہوئے بنگلہ دیشیاں نے۔ پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ملتے ہیں بہرحال 500 قیدی جیل توڑ کے پہنچ گئے سن۔ بھارت روانہ جیویں ہوئی سی جناب تو ضلع شیرپور کی جیل میں 500 قیدی جناب پہنچ گئے۔ اچھا، اور باقی جو ہے کہ برطانیہ کے بنگلہ دیش کے حالات اقوام متحدہ کے بارے تک پہنچانے کی اور ان کا جو وہاں بحث ہو اس کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور ویزا بھی شیخ حسینہ واجد کا امریکہ نے منسوخ کرتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد فی الحال ابھی تک تو دہلی سے قیام پذیر رہ رہی ہے، اپنی بیٹی بھی اتنے پہلوں نہیں رہ رہی بھائی جی، اور بیٹی وہ دلی سے تو اتنے بھائی جناب وہ رہ رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں کشیدگی کی وجہ سے بھارت نے سرحدی علاقے جڑے ہیں نا بنگلہ دیش کے نال وہ تو جناب کرفیو لاتا ہے، اور بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی تھی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ بنگلہ دیشی پولیس سروس ایسوسی ایشن کا سیکیورٹی دینے کا یعنی کہ انہوں نے جناب پلان کیتا ہے، اعلان کیتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ لیکن کیتا سی لیکن ہوں شاید وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی خدشات پر ہڑتال کا اعلان وہ کر دینا انہوں نے، اور مجھے ادھا کو ہو چکی ہے بہرحال۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانوی میڈیا نے پولیس اہلکار کا تحفظ یقینی بنائے جانے تک ہڑتال پر رہیں گے۔ پولیس تنظیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ 450 سے زائد پولیس اسٹیشنوں پر حملے کیے، مظاہرین کے دوران متعدد پولیس اہلکار مارے گئے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی بھارت روانگی کے بعد ضلع شیرپور کی جیل سے 500 قیدی نکل کے پھنس گئے، اور جب وزیر اعظم نے استعفیٰ دیتا رائے فرار اختیار کی تو ملک میں افراتفری کی صورتحال کے دوران موقع مناسب جانتے ہوئے قیدی پھنس گئے سر۔ بنگلہ دیش حکام قیدیوں میں 20 کی شناخت کر کے دہشت گردی سے وابستگی کے طور پر کی گئی ہے۔ جناب دہشت گرد سے پھنس گئے سر بنگلہ دیش جیل توڑ کے، بہت کچھ ہو جاتا ہے جی مسائل ہو رہے ہونا۔ اچھا، ایک اور گل سی، ڈھاکہ BNP جماعت اسلامی کے 1000 سے زائد رہنما و کارکن ضمانت رہا ہو گئے نے جناب۔ دیکھیں ڈھاکہ کی عدالت نے کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کرنے والے 1000 سے زیادہ مظاہرین جن کا تعلق نیشنل پارٹی BNP اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں جو تھے وہ جناب کارکنوں کے تھے، اور وہ ان کی ضمانت ہو گئی، رہا ہو گئی نا جناب، آگے نے باہر۔ اور رائے پانے والے BNP کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن سابق وزیر امیر خسرو محمود چودھری بھی شامل ہیں۔ چودھری صاحب اچھا کہی ہے کہ جنہوں نے بنگلہ دیش کا واقعہ ہے نا اس کے بعد ہمیں بنگلہ دیش کے بارے میں لوگوں کا اویئرنیس ہو رہی ہے۔ حسینہ واجد یہ بچہ کنے، بیٹے کنے، بیٹی کیڑی کتنے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، فوج کیڑی ہے، چیف آف آرمی سٹاف کیا ہے۔ ایک دفعہ واقعہ ہو گیا بنگلہ دیش میں اتنا بڑا، لیکن بنگلہ دیش کے بارے میں انفارمیشن بہرحال اب لوگوں کو ملنی شروع ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش ساڈا ہی سی بھائی، ساڈا خوبصورت علاقہ سی، یہ بہرحال لو بھائی پھنس گیا، ٹوٹ گیا، اور پاج اس تو گیا کہ انہوں پہنچان واسطے ساڈے کولوں شیخ مجیب الرحمان انڈیا دی چولی چ جا کے پھنس کے بیٹھا سی۔ ہوں وہ بیٹی جی 16 سال حکومت کرن تو بعد وہ بھی پھنس کے جا کے مودی دی چولی چ بہ گئے جناب۔ دیکھو خدا دی قسم پتہ نہیں کیویں لوگ نے بہرحال یہ ان کا صفایا ہو گیا بھائی، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی انہوں نے ہو گیا صفایا۔ سارے مبارکباد میرے لوگ بہت بہت، کیونکہ اس کی وجہ سے صفایا ہو گیا بہرحال۔ میں اچھا اور موٹیاں خبراں جہاں دس رہا سا نا، جہاں بنگلہ دیشی کپتان سی نا مشرف المرتضیٰ، بڑا بدتمیز جہا سی، یہ گھر نظری آتش کرتا، انہوں نے کہا ٹھہرو، مظاہرین وہ گھر بھی جا کے پی گئے جناب، ٹھیک ہے نا۔ محمد یونس نے طلبہ کی عبوری حکومت کا جناب جو اچھا ایک اور میں چیز بتانا، ڈاکٹر ہیں محمد یونس نے طلبہ کو گئے تھے، انہوں نے کہا عبوری حکومت کا مشیر بنانے کے لیے درخواست قبول کر لی ڈاکٹر محمد یونس نے۔ ڈاکٹر محمد یونس بیسیکلی نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ہے۔ دیکھیں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس بھی جناب دیکھو ایویں ہلکا کوئی نہیں ہے بنگلہ دیش، تسی کہندے جے کہ انہیں نوبل انعام لیا ہوا ہے۔ اچھا میں ایک اور چیز جو آپ کو ویری امپورٹنٹ بات بتانے لگا تھا وہ میں بھی آپ کو بتا دوں۔ بنگلہ دیش میں فوجی جو اعلیٰ قیادت ہے جناب، اس میں اعلیٰ سطح پہ یعنی کہ تبدیلیاں
ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। بنگلہ دیش 'ਚ فوج ਦੇ بھی فوجیوں ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ چینج کر دیتا ہے اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ میں سادہ زبان میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی اور عام بندیاں کو پتہ چل جائے کہ بھی لوگ عام لوگوں کے لیے۔ اچھا، بنگلہ دیشی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ تھے ان کو تبدیل کر دیتا گیا کئیاں نو، اور یہ تبدیلیاں آرمی چیف کی جانب سے کی گئی ہیں۔ آرمی چیف جناب وقار الزمان پرا چائنا کے بہت قریب ہے بقول انڈیا کے، اچھی بات ہے اگر چائنا کے قریب ہے تو۔ مقامی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش میں جناب انہوں کا بھی ایک ISPR ہے، یعنی کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR، جیسے ہمارے پاس فوج میں ISPR ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی وہی سسٹم ہے فوج کا کہ وہاں پہ بھی ایک ISPR ہے۔ اور دے مطابق بیان جاری کیا گیا ہے کہ میجر جنرل ضیاء الاحسن کو عہدے سے سبکدوش کر دیتا گیا۔ انہوں نے کہا تجھے نکلو فوج جو، انہوں نے دیتا کڈ۔ ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ حسینہ واجد کے بالکل قریب ترین اور ساتھ اور انڈیا کے بہت قریب یہ بندہ جنرل تھا، انہوں بھائی کاٹ دیتا میجر جنرل سی۔ اچھا، اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل محمد سیف الاسلام کو وزارت خارجہ میں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل محمد مجیب الرحمان کو GOC آرمی ٹریننگ اینڈ ڈاکٹرائن کمانڈ تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد تبریز شمس چودھری کو یعنی کہ کوارٹر ماسٹر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل میز انور شمیم صاحب کو چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد شاہین الحق کو کمانڈنٹ اینڈ DC اور میجر جنرل ASM رضوان الرحمان کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن مانیٹرنگ سینٹر NTMC کے طور پر مقرر کیا گیا۔ دیکھیے فوج نے پتا ہے کہ تھوڑے سے ہو سکتا ہے حکومت سازی میں لگ جائے گا ٹائم، فوج نے جلدی جلدی اپنے جرنیلوں جناب ادارے سے بڑھی جا رہے ہیں، بٹھائی جا رہے ہیں، اور وزارت خارجہ بھی اپنے بندے نے کہا کہ تسی فی الحال چلاؤ بھائی، تو حکومت سازی لیٹ بھی ہو سکتی ہے نا کوئی، کیونکہ وہ اس کی وجہ طلبہ نے کوئی آرام نے کوئی نہیں من رہے، وہ ہور گلاں کری جا رہے ہیں۔ انہوں نے جناب ڈو مور دی پالیسی چل رہی ہے، اور انہوں نے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس دے بارے سے کیا کہ انہوں نے خاص عہدہ دینا ہے تسی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو پارلیمنٹ ہے وہ تو ہو گئی ہے تحلیل۔ تو یہ میں نے کہ لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے نا بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دن حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی جو بچ گئی تھی جب شیخ مجیب الرحمان کو اکتوبر 1975 میں جناب 4 سال بعد بنگلہ دیش بننے کے بعد قتل کر دیتا گیا جی، اور اس کے بعد یہ بیٹی بچ گئی تھی حسینہ واجد، اور اس بیٹی نے ملک میں ترقی بہرحال ہوئی ہے، انڈیا سے لے کے امداد اور انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جیسے ہی ملک کو ترقی اور معاشی صورتحال بہتر کر رہی تھی یہ خاتون، کر بھی گئی کافی کچھ، لیکن پھر ساتھ ساتھ اس کا مائنڈ ڈکٹیٹر بنتا گیا اور ڈکٹیٹرشپ میں پھانسیاں ود گئی۔ انڈیا نے لازمی کہا ہوگا جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے لوگوں کو پھانسیاں لگانے لگ گئی اور پھر قدغنیں لگانے لگ گئی، اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی تھی بڈھے لوگاں دی۔ اور 1971 کے جنہوں نے ملک توڑا تھا پاکستان، اور انڈیا کے کہنے پہ ان کے لوگوں کو 30% کوٹا دیا گیا نوکریاں سے، اور اے انڈیا والوں آیا ہوئے گا، انہوں نے دماغ سے فطور پایا انڈیا نے کہ 1971 سے تھوڑا ملک بنیا سی پاکستان تو تھوڑی جان چھٹی سی بقول انڈیا، تو آپ لوگ ان لوگوں کو 30% کوٹا دیں، یعنی کوٹا دیں ان کے لیے خاص، تو رعایتیں دیں ان کے لیے۔ تو جیسے یہ اناؤنس ہوا تو جناب پھر تو پتہ ہے وقت پہ گیا، طلبہ باہر آ گئے، تو اسٹوڈنٹ جو باہر آئے، یوتھ باہر آئی، تو انہوں نے ایسی انہوں نے پٹائی کی تھی، لیکن بی بی کہہ رہی ہے کہ جی یہ دہشت گرد نے انہوں تباہ کرو۔ پھر وہ بات بڑھ گئی تو تباہ انہوں نے کی ہونا سی، دہشت گرد نے کلا کما کی ہونا سی جناب، یہ خود ہی بی بی بھجن میں مجبور ہو گئی، اور جاندے آئے ہیں تقریر کرنا چاہتی سی، انہوں نے کوئی تقریر نہیں، بھج جا ملک کو باہر نکل، اور جا ہیلی کاپٹر سے بٹھایا تھے انڈیا سوٹتا انہوں، انڈیا دے اتنے ایک اگرتلا شہر چھوٹا جا، اتنے بھی کرفیو لگایا، انڈیا بھی ڈریا پیا نا، انڈیا نے ساتھ والے جو علاقے ہیں بنگلہ دیش کے وہاں پہ بھی کرفیو لگایا ہوا ہے۔ اگرتلا ہیلی کاپٹر تک گئی ہے اور انڈین فوج تیارے نال پھر رہے سن فضائی، کی فائدہ؟ پاکستان نے تو کچھ نہیں کرنا سی، تو تسی ایم پروٹوکول سمجھ لو، پر فضائی نگرانی کردے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر وہاں گیا اگرتلا سے جہاز ایک آیا، اس میں بیٹھ کے نئی دہلی پہنچ گئی خاتون، نئی دہلی میں ایک خاص قسم کا گھر تیار ہوتے واسطے کیتا ہے عورت واسطے،
انہوں نے جناب بچا لیا. انہوں نے کہا کہ انہوں پھر بعد سے کسی موقع سے پیش کریں گے, ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پیش کریں, یعنی کہ دوبارہ ہیرو بنانے کی کوشش کرتی ہے نا ملک. تو یہ ایک ہی بچی ہوئی ہے یا اگے یہ اولاد ہے, بیٹا ہے وہ باہر بھجا ہے فارغ ہے, سجیب واجد وہ بالکل فارغ ہے, ایک اور کڑی ہے بھی وہ بھی فارغ ہے, میاں دا فوت ہو چکا ہے, شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ حسینہ واجد کی فیملی ہے. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے, اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے, اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے لیے خاص طور پہ بہت اچھا ہوا ہے. جماعت اسلامی کو بہت مبارکباد. فوری طور پہ اجازت دو, اگلے کسی بھی لوگ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.